السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ من هذه الايام یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاری وابو داود واللفظ له، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کی ذات عالی نے وہ برکات اور وہ رحمتیں جو رمضان المبارک سے اور رمضان المبارک کی آمد پر شروع فرمائی ہیں، اس کا ایک تسلسل ہے، اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ابھی جس مہینے کا آغاز ہوا ہے اس کو ذی الحجہ یا ذوالحجہ بولتے ہیں، اور پاکستان میں ہجری تاریخ کے اعتبار سے آج ذوالحجہ کی 2 تاریخ ہے، اور یہ مہینہ اسلامی سال میں آخری مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اس کا آخری مہینہ ذوالحجہ ہوتا ہے۔ تو جہاں یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں بہت ساری عبادتوں کو اور بہت سارے بڑے بڑے نیک اعمال کو رکھ دیا ہے، جس کی حکمتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن ایک حکمت اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ اس بندے کی زندگی کا ایک سال جب مکمل ہو تو یہ اپنے حالات اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کر لے، اپنا معاملہ ٹھیک کر لے۔ 11 مہینے انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہیاں ہوتی رہیں، تو ان کمی کوتاہیوں کو دور کر کے اپنے سال کا، اسلامی سال کا اختتام اللہ تعالیٰ کی بندگی، عبادت اور رضا کے ساتھ کرے۔ چنانچہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتیں جو جمع فرمائیں، ان میں سے ایک عبادت وہ حج کی ہے، جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اس وجہ سے اس مہینے کا نام ذوالحجہ بھی ہے کہ یہ حج والا مہینہ ہے، جو انشاءاللہ العزیز ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جو اس سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں، ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ حج مبرور اور مقبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی حضرات 8 ذی الحجہ کو حج کے اعمال شروع کر دیں گے، اور پھر 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کریں گے۔ تو جیسے یہ مہینہ حج کے اعتبار سے بہت اہم مہینہ ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حاجی حضرات کے علاوہ باقی مسلمان اس مہینے کی برکتوں سے محروم نہ رہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں اور بہت سارے اعمال رکھ دیے، جن میں سے پہلے عشرے کے اندر کچھ اعمال ہیں جس کا بیان انشاءاللہ ابھی ہم آگے کرتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں اور قرآن کریم کے بھی جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفجر کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے خاص طور پر پہلے 9 دن اور 10 راتوں کو، یا یوں کہیے کہ پہلے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔
قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے فجر کی، یعنی فجر کے وقت کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کسی قسم کی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ جو حاکم اور مالک ہوتا ہے اس کو اپنی بات کو منوانے کے لیے اپنی محکوم اور عوام کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ حاکم تو ایک آرڈر کرتا ہے اور جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ آرڈر ایشو کر دیتا ہے، اور عوام کو اور محکوم کو وہ آرڈر ماننا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت اور شفقت دیکھیے کہ جیسے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کسی کو بات منوانے کے لیے یا کسی کو بات پر یقین دہانی کرانے کے لیے ہم آپس میں قسم کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار خدا کی قسم تمہارا کام ہو گیا بھائی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض جگہ پر قسمیں کھائی ہیں، اور ان قسموں کھانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ مجھ آپ کو یقین آ جائے، ہم مان جائیں اللہ تعالیٰ کی بات۔ یہ جو آج ہم اپنے نفس کی بات مانتے ہیں اور اپنی خواہش پہ چلتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو ہمیں اللہ پاک کی بات پہ یقین آ جائے، اور چونکہ جس کی اللہ قسم کھاتے ہیں وہ چیز یقیناً عظیم، بڑی، عظمتوں والی اور تقدس والی ہوتی ہے۔ چنانچہ جو فجر کا وقت ہے یہ 24 گھنٹے کے اوقات میں اللہ کی قدرت کا ایک اظہار ہے، شاہکار ہے کہ رات اندھیری ہوتی ہے، اچانک اللہ کے حکم سے والصبح اذا اسفر، اور صبح جب وہ روشن ہو جاتی ہے۔ یولج اللیل فی النہار، اللہ وہ ذات ہے جو کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو اللہ رات میں داخل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ انسان اپنی ساری کی ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس عروج کے ساتھ دن اور رات کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جن ممالک میں دن اور رات لمبے ہو جاتے ہیں، 6 مہینے دن 6 مہینے رات رہتی ہے۔ یہ ناروے، سویڈن اور ڈنمارک جو یہ علاقے ہیں، اب اس میں وہاں یہ ممالک دنیا کے اندر ترقی یافتہ ملک سمجھے جاتے ہیں، لیکن یہ اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ دن اور رات کو جیسے ہم 24 گھنٹے کے ساتھ گزارتے ہیں ایسے وہ گزارنے لگے۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی جی ان سے فرما دیجئے، ارأیتم، کیا تم نہیں دیکھتے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ پاک قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی رات کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کوئی طاقت ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے روشنی کرے؟ اور دوسری آیت میں فرماتے ہیں قل، اے نبی جی ان کو بتائیے، ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر اللہ پاک تمہارے لیے دن کو لمبا کر دے ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فی، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت ہے جو تمہارے لیے وہ رات لے کر آئے جس میں تم سکون کی نیند سوتے ہو؟ افلا تبصرون، تمہیں نظر نہیں آتا؟ تمہیں خدا کی یہ قدرت نظر نہیں آتی؟ تو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا اظہار اور اس کا ایک شاہکار یہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، جبکہ رات ختم ہو جاتی ہے اور دن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ اس لیے اب اپنے اللہ کے جو نیک بندے ہیں، مومن بندے ہیں، وہ اپنے رب کی بڑائی اور اس کی قدرت کے سامنے اپنی عجز و انکساری اور اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے تہجد اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں تاکہ اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک تو فجر کے وقت کی قسم کھائی اور ساتھ فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں
یہ ذی الحجہ کی پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں، پہلے 10 دن کی راتیں جو آج کل ماشاءاللہ گزر رہی ہیں۔ ان کی فضیلت ارشاد فرماتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو مختلف الفاظ کے ساتھ صحاح ستہ میں موجود ہے، آپ کے سامنے جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، اس میں ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کے چچا حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی نیک عمل احب الی اللہ من هذه الایام، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ ہو، محبوب ہو۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد جس میں ایک انسان اپنی جان اپنا مال لے کے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع انسان کے بعد اس کی جان ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں وہ قربان کرنے کے لیے اگر نکلا ہوا ہے جس کو جہاد کہتے ہیں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، تو وہ جہاد کا عمل سے بھی ان دنوں کے نیک اعمال بڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان دنوں کے نیک اعمال اللہ کے راستے میں باقی دنوں میں جہاد کے برابر بھی نہیں، جہاد بھی ان کے برابر نہیں۔ إِلَّا رَجُلٌ، ہاں ایسا شخص خرج بنفسه ومالی، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اپنی جان اور اپنا مال لے کر نکلا، فلم يرجع من ذلك بشيء، پھر ان میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہیں آیا، جان بھی خدا کے نام پر قربان کر دی اور جو کچھ مال اور جو کچھ لے کر گیا تھا وہ بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، اس کا اجر تو بڑھ سکتا ہے، ورنہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اس کا اجر کسی اور نیک عمل سے بڑھ نہیں سکتا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ ارشادات ہیں۔ انسان کو بسا اوقات کسی چیز کی اہمیت کسی دوسری چیز کے ساتھ موازنہ کرنے، جس کو کمپیریزن کہتے ہیں، موازنہ کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ کسی چیز کا موازنہ کیا جائے کہ جیسے ایک چیز کا انسان کو پہلے سے پتہ ہے کہ یہ چیز اہم ہے، تو اگر آپ اس کی اہمیت کے ساتھ بتائیں کہ جیسے وہ اہم ہے نا، یہ کام اس سے بھی زیادہ اہم ہے، تو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حکمت کے بادشاہ ہیں اور حکمت اور دانائی آپ علیہ السلام سے پھوٹتی تھی، آپ منبع حکمت اور سرچشمہ حکمت تھے، تو آپ علیہ السلام نے اس طرح سے ہمیں کسی عمل کی اہمیت بتلانے اور جتلانے کے لیے اس طرح سے مثالیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو دن ہیں، بعض محدثین کے مطابق تو یہ دن رمضان المبارک کے آخری عشرے اور بعض کے نزدیک اس سے بھی زیادہ افضل ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ چیز ہمارے ہاں وجود میں آ جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں ماشاءاللہ آخری عشرے میں ہماری یہ مسجد فیصل مسجد ماشاءاللہ بری ہوئی ہوتی ہے، اور خاص طور پر طاق راتوں میں اہتمام کے ساتھ بھائی اور ہماری بہنیں عبادت کرتے ہیں، لیکن چونکہ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل، اس کے احکام، اس کے بارے میں جو وارد احادیث ہیں، اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو بھئی ہم کسی اور کو کیا پوچھیں؟ میں بھی اپنا جائزہ لے لوں، آپ حضرات بھی بیٹھ کے سوچ لو کہ بھئی ہم ان دنوں میں ان راتوں میں کتنا اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کوئی اضافی عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ارشاد فرمائی ہے، اور ایک حدیث میں آپ نے خود بتلا دیا کہ ان دنوں میں تم نے کرنا کیا ہے۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ اکبر، تکبیرات پڑھنا، تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرنا، جس کا ایک عنوان سبحان اللہ ہے، تحمید، اللہ پاک کی تعریف کرنا، اور تحلیل، لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ لہٰذا جو ہمارے ہاں جیسے تیسرا کلمہ جو مشہور ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس میں یہ ساری کے سارے وہ اوراد اور اذکار آ جاتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک تو یہ عمل ان دنوں میں کرنے کے ہیں۔ دوسری بات، ان دنوں کے اندر
تکبیرات تشریق جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ عام طور پر یہ پڑھنے کا حکم ہے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو چند خاص دنوں میں۔ تو مفسرین نے ان خاص دنوں سے مراد یہ دن مراد لیے ہیں۔ حاجی حضرات تو احرام باندھ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی لبیک اللہم لبیک کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ یا بندی حج کے لیے تشریف نہیں لے جا سکے تو وہ ظاہری مشابہت اختیار کریں حاجی حضرات کی۔ اس مشابہت میں سے یہ ہے کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہو تو وہ عشرہ ذی الحجہ میں پہلے عشرے کے اندر وہ اپنے ناخن اور اپنے بال وغیرہ نہ تراشیں، ان کے لیے یہ ایک مستحب حکم ہے جو حدیث میں آیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو وہ اپنے بالوں اور اپنے ناخنوں کو مت کاٹے، اور دوسری روایت میں ہے حتی یضحی، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک جو احرام والے حضرات ہیں، جو حالت احرام میں حاجی حضرات ہوتے ہیں، وہ تو خوشبو بھی استعمال نہیں کرتے، وہ تو سلے ہوئے کپڑے بھی مرد نہیں پہنتے، اور وہ جوتا بھی خاص طریقے سے پہنتے ہیں، اپنا سر بھی نہیں ڈانپتے، اور اپنے بال اور ناخن بھی نہیں تراشتے۔ تو تم ان کی کچھ نہ کچھ مشابہت اختیار کر لو۔ عربی میں کہتے ہیں فَتَشَبَّهُوا إِن لَّمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ، اگر تم کسی جیسے بن نہیں سکتے تو اس کی مشابہت ہی اختیار کر لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوبوں کی، اپنے پسندیدہ لوگوں کی نقل کرنا بھی بہت پسند ہے، تو تم ان کی مشابہت اختیار کر لو۔ تو یہ مشابہت اختیار کرنا جیسے یہ ایک تعلیم ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ تکبیرات کا اہتمام ہے۔ تو 9 ذی الحجہ جو پاکستان میں انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ ہمارے ہاں 9 ذی الحجہ ہوگی، فجر کی نماز سے لے کر انشاءاللہ ہفتے کے روز عید ہوگی، تو ہفتہ اتوار اور سوموار یہ 3 دن تو ہو گئے عید کے، تو منگل کے روز عصر کی نماز تک تکبیرات کے پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ جو ہماری بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی اہتمام کریں گی، اور جو ماشاءاللہ جو حضرات یہاں تشریف فرمائے وہ بھی اہتمام کریں گے، اور یہ پڑھنا ہر نماز کے بعد شریعت کا حکم ہے۔ اور یہ پورے ذی الحجہ کے عشرے کے اندر تکبیرات کا چلتے پھرتے اہتمام کرنا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ وہ اللہ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ساری دنیا کا نظام جو رب چلا رہا ہے، اس کی بڑائی کے بول بولتے ہوئے، اس کی بڑائی کے ترانے گاتے ہوئے، جیسے محرم حضرات لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ ورد کر رہے ہیں، تو تم اللہ کی تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کا تم ورد کرتے رہو۔ تو اس کا بھی اہتمام کرنا۔ اور تیسری چیز جو ان دنوں کے اندر ہے، یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ 2 اعمال اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے اس مہینے میں اور ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں ایسے رکھے ہیں جو 2 اعمال پورا سال نہیں ہو سکتے۔ نماز الحمدللہ پورا سال پڑھی جا سکتی ہے، روزہ پورا سال رمضان کے علاوہ بھی رکھا جا سکتا ہے، زکوٰۃ انسان واجب اور فرض تو اس کی کیلکولیشن یا حساب کرنا تو ایک دن ہوتا ہے، لیکن ادائیگی بندہ سارا سال تھوڑی تھوڑی کر کے کر سکتا ہے۔ لیکن حج ایک ایسا عمل ہے جو ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے لے کر 12 اور 13 کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میدان عرفات میں جبل رحمت پر جا کر سال کے 355 دن وہاں جا کے بیٹھا رہے، خیمہ لگا کے اور عبادت کرتا رہے، اور جبل رحمت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھا رہے، تو احادیث کی روح سے اس کو اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہوگی۔ اگر جبل رحمت پر میدان عرفات میں اللہ کی رحمت کا مستحق بننا ہے تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں حج کے یہ اعمال انہی تاریخوں کے اندر کرنے ہوں گے
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیے۔ لہٰذا اگر کوئی حاجی اگر سارا سال احرام باندھ کر وہاں بیٹھا رہے اور 9 ذی الحجہ کو صبح فجر کی نماز پڑھ کے میدان عرفات سے کوچ کر جائے اور جا کے کسی اور جگہ ڈیرے ڈال لے اور یہ کہے کہ مسجد حرام کے اندر تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ملتا ہے، چلو میں 9 ذی الحجہ کو ساری دنیا میدان عرفات میں ہے اور میں جا کے 100 نمازوں کا جا کے 1,00,000 نمازوں کا ثواب حاصل کرتا ہوں، تو اس کو جا کے ان نمازوں کا اجر نہیں ملے گا۔ اس میں اللہ کی رحمت اگر حاصل کرنی ہے تو میدان عرفات میں آج اللہ کی رحمت ملے گی۔ تو یہ کیا سبق ہے؟ یہ حج اور یہ قربانی جو ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ سبق کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر سبق یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا حکم اور اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا کوئی ہدایت یا آپ کی تعلیم اور ارشاد آپ کے سامنے آ جائے اور وہ ارشاد آپ کو صحیح سور سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے اور یہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ارشاد ہے، تو اب اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، سر تسلیم خم کر لو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے اس دین کو ملت ابراہیم کی بنیاد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو رکھا ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے والد سے یہ کہا، یا ابتی، اے میرے پیارے والد صاحب، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اب کیوں عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں؟ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ وہ الفاظ ہیں جو توحید کا پیغام انہوں نے اپنے والد صاحب کو دیا۔ تو اس توحید کا پرچار کرنا اور اللہ کے غیر سے ہر قسم کے تعلقات اور اللہ کے غیر سے اپنے دل کو منقطع کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بنیاد ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں جو قربانی میں ہے، ساری تفصیل اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف ایک نقطہ یہاں بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور بیٹا بھی تیار ہو گیا اور والد بھی تیار ہو گئے، تو قرآن نے وہاں پر الفاظ استعمال کیے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا، جس کا عام طور پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ جب وہ دونوں مطیع اور فرما بردار ہو گئے، اور ظاہری ترجمہ کیا ہے کہ جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو کیا پہلے سے مسلمان نہیں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ کی طرف سے نبوت ملنے والی، لیکن یہ دونوں اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے دل و جان سے تیار ہو گئے، اور یہ نہیں سوچا کہ یا اللہ آپ کی رضا تو کسی اور عمل سے مل سکتی ہے، میرا وہ بیٹا جو مجھے بڑھاپے میں جا کے ملا، اتنی دعائیں کر کے ملا، اسی بیٹے کو آپ فرما رہے ہیں کہ میرے راہ میں قربان کر دو۔ کوئی چوں چرا نہیں کیا۔ یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ابا جی آپ کو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین من الصابرین، دونوں الفاظ ہیں کہ آپ انشاءاللہ مجھے اس پہ صبر کرنے والے، کوئی چوں چرا نہیں کروں گا، اور آپ مجھے نیکوکار لوگوں میں شامل کریں گے، نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو یہ قربانی حقیقت میں گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، ٹکے کباب کھانے کا نام نہیں ہے، اور باربیکیو کرنے کا نام نہیں ہے۔ قربانی نام ہے اپنی خواہشات کو، اپنی مرغوبات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے فنا کر دینے کا، کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ میرے پاس، میں اللہ کا بندہ ہوں اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، میں تو اپنی زندگی ویسے گزاروں گا جیسے میرے اللہ کو پسند ہے، اور میرے اللہ کی محبوب زندگی وہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کر دکھائی ہے۔ یہی سارا کا سارا حج کا سبق ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اور قربانی بھی اسی کا نام ہے۔ اب بس اوقات ہم قربانی تو کر رہے ہوتے ہیں،
لیکن قربانی کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کو پورا کرنا بھی ہمارے ذمے تھا۔ نمازیں چھوٹ رہی ہیں، نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں ہو رہا، عید کے دن قربانی میں ایسے مصروف ہوئے کہ نماز چھوٹ گئی۔ قربانی کا جانور خریدتے وقت بسا اوقات خریداری میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ قربانی کے جانور اپنی گلی میں اپنے راستوں میں ایسے باندھے ہوئے ہیں کہ پورے تمام محلے والوں کو تنگ کر رہے ہیں، پڑوسیوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ اب پڑوسی بیچارے کیا کہیں، یہ تو قربانی کا جانور لے کر آیا ہے۔ تو ہم بسا اوقات قربانی کرتے ہوئے اللہ کے دین کے جو دیگر احکامات ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قربانی کے مقصد کو سمجھیں۔ لن ینال اللہ لحومها، آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس قربانی کا مقصد بیان کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے ہاں تمہاری قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت جاتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارے دل کا جو تقوی ہے، کس اخلاص کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ اللہ کے حکم کی اطاعت میں تم نے یہ قربانی کی ہے، یہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو اس لیے اپنی قربانی کرتے ہوئے ہم جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی فکر کریں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع بنانے کا ارادہ اور عزم کریں۔ یہی سبق ہے حج کا اور یہی سبق ہے قربانی کا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بن کر اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں پر قربان کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب